آج ہم تاریخ کے ایک ایسے اہم موڑ پر بات کر رہے ہیں جو صدیوں سے لوگوں کو متاثر کرتا رہا ہے۔ جی ہم خاص طور پر ذکر کریں گے فراہم کردہ متن فتح مکہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی روشنی میں کہ فتح مکہ کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں سے کیسا سلوک کیا جنہوں نے ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی تھی۔ بالکل، ایک بہت ہی نازک موقع تھا۔ ذرا منظر ذہن میں لائیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، شہر میں داخل ہو رہے ہیں، جی ہاں، اور سامنے کون کھڑے ہیں؟ وہی لوگ جنہوں نے انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کے ساتھیوں کو ستایا۔ صرف یہی نہیں، طائف میں پتھر مارے، جنگیں لڑیں، مطلب ہر طرح سے نقصان پہنچایا۔ تو وہ اب سامنے ہیں، شکست خوردہ، سر جھکے ہوئے۔ اور ظاہر ہے شدید خوفزدہ کہ اب کیا ہوگا۔ بالکل، انتقام کا خوف، سزا کا ڈر۔ دیکھیں، یہ لمحہ غیر معمولی تھا۔ عرب کی تاریخ میں تو فاتح کا مفتوح سے بدلہ لینا عام سی بات تھی۔ ہاں، روایت یہی تھی۔ تو یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ ایک تہذیبی غلبہ بھی تھا۔ صحیح۔ دشمن، خاص طور پہ جو بڑے سردار تھے، انہیں اپنے کیے کا پورا اندازہ تھا۔ وہ بدترین سزا کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں ذہنی طور پر تیار تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ بس اب حساب ہوگا۔ جی بالکل، پائے پائے کا حساب۔ لیکن ہوا کچھ اور، تاریخ نے کچھ اور ہی منظر دیکھا۔ جی، اس کشیدہ ماحول میں جب سب کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ اچھا، اور ان کا جواب؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ ایک سخی بھائی ہیں اور ایک سخی بھتیجے ہیں۔ مطلب انہوں نے رحم کی اپیل کی۔ اور اس کے بعد وہ تاریخی اعلان، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جی، جس کا مطلب ہے آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ذرا سوچیں اس اعلان کا اثر کیا ہوا ہوگا۔ جہاں خون ریزی کا ڈر تھا، وہاں مکمل معافی، غیر مشروط معافی۔ اور یہ کوئی صرف سیاسی بیان نہیں تھا، یہ بہت گہری بات تھی۔ گہری بات کس لحاظ سے؟ دیکھیں، یہ معافی صرف چند لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ اجتماعی تھی۔ اچھا، اس میں وہ سب شامل تھے جنہوں نے برسوں دشمنی کی تھی، وہ بھی جنہوں نے ذاتی تکلیفیں پہنچائیں، اور وہ بھی جو جنگوں میں لڑے۔ یعنی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی؟ بالکل نہیں۔ اور یہ صرف جان بخشی نہیں تھی، یہ عزت کی بحالی، آزادی کی بحالی۔ طلقاء کا لفظ یعنی آزاد کردہ، یہ خود بتا رہا ہے کہ ان کے ماضی کا بوجھ اتار دیا گیا۔ متن بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں تھا، بلکہ ایک اصول کا عملی مظاہرہ تھا۔ جی ہاں۔ کیا اس میں کوئی حکمت عملی بھی تھی یا یہ خالصتاً اخلاقی بلندی تھی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو متن اسے رحمت اور اخلاقی برتری ہی کہتا ہے، اور وہ ہے بھی۔ ٹھیک، لیکن اگر اس کے اثرات کو دیکھیں تو اس میں گہری حکمت نظر آتی ہے۔ کیسے؟ اس ایک فیصلے نے دل جیت لیے۔ جن لوگوں کو تلوار سے ہرایا گیا تھا، انہیں کردار کی عظمت نے ہمیشہ کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں اپنا بنا لیا۔ اس نے مستقبل کی اسلامی ریاست کو استحکام بخشا، یہ پیغام دیا کہ یہ نئی طاقت انتقام پر نہیں، انصاف اور رحم پر قائم ہے۔ اچھا۔ اور اس وقت کا جو قبائلی معاشرہ تھا، جہاں بدلہ نسلوں تک چلتا تھا، ہاں، انتقام در انتقام۔ بالکل، اس ماحول میں یہ ایک انقلابی قدم تھا، بہت بڑا قدم۔ تو یہ معافی صرف ماضی کو بھولنا نہیں تھی، بلکہ ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھنا تھی۔ بالکل صحیح۔ یہ واقعہ یہ دکھاتا ہے کہ قیادت کا اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ فتح کے وقت، جب اختیار ہاتھ میں ہو، جب آپ کے پاس بدلہ لینے کی پوری طاقت ہو، اس وقت معاف کر دینا، یہ کردار کی اصل بلندی ہے۔ متن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کا عروج تھا جو صبر، درگزر، انسانیت کی بات کرتی ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ان تعلیمات کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ جی بالکل، ایک زندہ مثال قائم کی۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ فتح مکہ کا دن صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اخلاقی فتح تھی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت اور درگزر کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ جی، مکمل اختیار ہوتے ہوئے بھی انتقام کو چھوڑ کر معافی کو چنا گیا۔ اور یہی بات اسے تاریخ میں اتنا منفرد بناتی ہے۔ یہ واقعہ قیادت کے لیے، کردار سازی کے لیے، اور حتیٰ کہ تنازعات کے حل کے لیے ایک لازوال سبق ہے۔ صحیح۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، اصل طاقت دل جیتنے میں ہے۔
معاف کر دینے کی صلاحیت میں ہے۔ یہ انسانی تاریخ میں معافی کی طاقت کی روشن ترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ واقعی اس واقعے پر غور کریں تو یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنے کا یہ اصول آج کی دنیا میں، چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہو یا بڑے معاشرتی سطح پہ، یہ کہاں تک قابل عمل ہے اور کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟